السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں نے سوال کیا تھا استخارے کے متعلق۔ تو استخارہ ایک دعا ہے جو اللہ اس کے بندے کے درمیان ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ استخارے کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، جس کی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح حدیث میں جو استخارے کی دعا ہے اور جو طریقہ تعلیم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں حدیث نمبر کے ساتھ آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک معاملہ دیگر چیزوں کا ہے، یعنی کہ وہ تسبیح کے اوپر استخارہ ہے یا پیسے لے کے مختلف طریقوں سے استخارہ کیا جاتا ہے، تو دوستو آپ کو تو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ دینی معاملات کو بزنس کے طور پر ڈیل کرتے ہیں۔ استخارہ بھی بالکل اسی طرح اس کی بھی سچویشن بن چکی ہے۔ لوگ باقاعدہ طور پہ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں اور پھر پیسے لیتے ہیں، کتنے پیسے لے کے ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کسی سے آپ نہیں کروا سکتے، یہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اور آپ خود اپنے لیے استخارہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ باقی ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آتا ہے اور وہ ہمیں جب دینی معاملات میں عقائد کو لے کے اعمال کو لے کے کچھ چیز تعلیم کرتا ہے تو ہم اس سے قرآن و حدیث کا ریفرنس نہیں مانگتے، کیونکہ ہمیں ان پہ اگر وہ ہمارے اپنے فرقے کہتا ہے ہم اس پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں، جو وہ بات کرتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اس لیے یہ لوگ پائے بھی جاتے ہیں۔ جس دن لوگ کوشچن کرنا شروع کریں گے، قرآن و حدیث سے ریفرنس مانگنا شروع کریں گے، آپ کو یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ باقی یہ لوگ دنیاوی منافعت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور کافی حد تک کیونکہ لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں تو ان کو کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ بے شک وہ اپنے پیٹ کے اندر جو جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، لیکن جو ان کا مقصد تھا دنیاوی طور پہ جو فائدہ لینا چاہتے تھے کہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ دوستو استخارہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ بخاری کی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی صحابہ کرام کو ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت بیان کر رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جو طریقہ ہمیں بخاری کی حدیث سے ہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیا وہ یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد پھر اس دعا کو پڑھیں اور اپنے اس کام کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اس دعا پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو کام XYZ ہے، اگر یہ میری دنیا آخرت اور معاشیت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دیں، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں، اور جس کام میں میری بہتری ہے اس پہ مجھے راضی کر دیں۔ یعنی کہ اس میں بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خواب میں شاید کوئی سگنل آئے گا یا کوئی سگنل ملے گا، ایسا کچھ بھی حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ اور یہ آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے، جب آپ نے استخارہ کیا، جب آپ نے دعا پڑھ لی، اب آپ نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کر دیں گے، اور اگر کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ سے دور کر دیں گے۔ یہی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نیک اور صالحین لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔